قائد اعظم کا انگریز سوانح نگار بولیتھو لکھتا ہے، قائد اعظم اور پاکستان نیوی کے پہلے سربراہ ایڈمرل جیفرڈ کے مابین صرف ایک دفعہ ایک معاملے میں شدید اختلاف رونما ہوا، تاہم اس کی وجہ سے آپس میں رنجش پیدا نہ ہوئی، اور اختلاف ختم اس طرح ہوا کہ شاہی ضابطوں اور بحری فوج کی مروجہ ہدایات میں ایک اہم ترمیم کر دی گئی۔ 1947 کے اواخر میں برطانوی بحری فوج کے جزائر شرق الہند کے سپہ سالار ایڈمرل سر آرتھر نے پاکستان آنے اور قائد اعظم سے رسمی ملاقات کا قصد کیا۔ برطانوی بحری فوج کے ضابطے اور روایات کی روح سے یہ لازم تھا کہ اس کے بعد قائد اعظم بھی ایڈمرل کے جہاز پر جا کر ان سے ملاقات کریں۔ قائد اعظم نے ایڈمرل کی پاکستان آمد کے سلسلے میں تمام تجویزیں منظور کر لیں، لیکن اس پر تیار نہ ہوئے کہ ایڈمرل سے ملاقات کے لیے بذات خود اس کے جہاز پر جائیں۔ قائد اعظم نے یہ طے کیا کہ یہ کام ان کی طرف سے گورنر کا ملٹری سیکرٹری ادا کرے گا۔ یہ خبر برطانوی امیر البحر کے دفتر بھیج دی گئی۔ لندن میں اس سے بڑی کھلبلی مچ گئی۔ پھر کراچی میں ایڈمرل جیفرڈ نے قائد اعظم سے ملاقات کی درخواست کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ایڈمرل جیفرڈ گورنر جنرل کے بحری مشیر کی حیثیت سے ان سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ بحری فوج کے نقطہ نظر کی وضاحت کر سکیں۔ قائد اعظم قانونی موشگافی کے ماہر ٹھہرے۔ انہوں نے درخواست کا قانونی سکم فوراً پکڑ لیا اور حکم دیا بحری فوج کے کمانڈر کو بتا دیا جائے کہ وہ میرے نہیں بلکہ حکومت پاکستان کے بحری مشیر ہیں۔ ہاں، اگر بحیثیت ایڈمرل جیفرڈ بحری فوج کے نقطہ نظر کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑی خوشی سے ان سے ملاقات کر لوں گا۔ ایڈمرل جیفرڈ گورنمنٹ ہاؤس پہنچے تو انہیں اندیشہ تھا کہ قائد اعظم سے یہ ملاقات بڑی ہنگامہ خیز ہوگی اور اس کا نتیجہ غالباً یہ ہوگا کہ ان کی برطرفی کا حکم ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ اندر گیا تو دیکھا کہ قائد اعظم حشاش بشاش ہیں۔ ایڈمرل کے استقبال کے لیے وہ اٹھ کر دروازے تک آئے۔ یہ غیر معمولی عنایت و الطافات دیکھ کر گورنمنٹ ہاؤس کا سارا عملہ حیران رہ گیا۔ اس خوش آئند اور خوشگوار ابتدا کے بعد ایڈمرل نے مطلب کی بات شروع کی۔ انہوں نے برطانیہ کے شاہد قواعد کے مطابق قائد اعظم کو پڑھ کر سنایا اور انہیں بتایا کہ جب کوئی ایڈمرل کسی ڈومینین یعنی ماتحت ریاست کے بندرگاہ پر اترے اور گورنر جنرل سے رسمی ملاقات کرے تو برطانیہ کی بحری فوج کی روایت کے مطابق گورنر جنرل کو جہاز پر جا کر ایڈمرل سے جوابی ملاقات کرنا چاہیے۔ اس پر قائد نے کہا، مسٹر جیفرڈ میری بات سنیں، تمہارے یہ قواعد اور ضابطے 18ویں صدی کی برطانوی نو آبادیوں کے لیے ٹھیک تھے۔ اس زمانے میں اگر جزائر غرب الہند کی کسی نو آبادی میں تمہاری نیوی کا کوئی مشہور ایڈمرل نکسن یا کوئی اور امیر البحر وارد ہوتا اور وہاں کے گورنر سے ملنے جاتا تو یہ توقع بے جانا ہوتی کہ گورنر بھی جوابی ملاقات کے لیے خود ایڈمرل نکسن کے جہاز پر جائے، لیکن میری حیثیت بہت مختلف ہے۔ میں یہ 1947 ہے اور میں ایک آزاد اور خود مختار ڈومینین کا گورنر جنرل ہوں جو ابھی برطانوی راج سے آزاد ہوئی ہے، لہٰذا مجھے آپ 18ویں صدی کے ماتحت ممالک کے سربراہوں سے نہ ملائیں تو بہتر ہوگا۔ پھر قائد نے ایڈمرل جیفرڈ کو سمجھایا کہ پاکستان کے عوام سرکاری اور سفارتی آداب و رسوم سے بالکل ناواقف ہیں۔ اگر گورنر جنرل خود ایڈمرل سے ملاقات کرنے ان کے جہاز پر جائے تو پاکستان کے لوگ اس کا مطلب کچھ اور سمجھ لیں گے اور ممکن ہے کہ اس کی مذمت بھی کریں کہ آزادی کے بعد بھی ایسا کیوں۔ قائد اعظم نے یہ تجویز کیا کہ بحری فوج کی طرف سے ایڈمرل کو گورنمنٹ ہاؤس میں قیام کی دعوت دی جائے اور انہیں مطلع کر دیا جائے کہ اگر وہ اپنے جہاز پر کوئی باقاعدہ تقریب کرنا چاہیں تو گورنر جنرل خوشی سے اس میں شریک ہوں گے۔ اس طرح قائد کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اصول پرستی کا باعث یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔